إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بلا شبہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام امور میں سے برے کام دین میں خود ساختہ بدعت والے کام ہیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا گزشتہ سے پیوستہ پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کہ ہے صحابہ کرام کے فضائل کے حوالے سے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، ہم المفلحون ہم الفائزون ہم المہتدون ہم المؤمنون ہم الراشدون ہم الصادقون ہم المفلحون۔ تو کیونکہ صحابہ کرام فوز و فلاح اور صدق و صفا کے تابندہ و تابنہ کردار ہیں اور ہمارے لیے مثل نمونہ اور مثل راہ ہیں، تو آج ہم آپ کے سامنے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کریں گے۔ تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا ہمارا یہ پروگرام، اپنی آراء سے میں ضرور نوازیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یمن کے قبیلہ دوس کے سردار حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ پہلی ملاقات میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید سن کر مسلمان ہو گئے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ مکہ آئے اور اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے۔ طفیل شریف آدمی تھے، شاعر بھی تھے اور اچھی سمجھ بوجھ کے مالک تھے۔ قریش مکہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، طفیل تم ہمارے شہر آؤ، دھیان رکھنا یہ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے درمیان اس نے ہمیں سخت مشکل میں ڈال رکھا ہے، ہمارا شیرازہ بکھیر دیا ہے، ہمارے معاملات میں اختلافات پیدا کر دی ہیں، اور اس کی گفتگو تو گویا جادو کا اثر رکھتی ہے۔ جس نے باپ بیٹے میں جدائی پیدا کر رکھی ہے، بھائی بھائی میں جدائی پیدا کر دی ہے، شوہر اور بیوی میں جدائی پیدا کر دی ہے۔ اب ہمیں خدشہ ہے کہ جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے کہیں وہ تم پر اور تمہاری قوم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ یہ لوگ مسلسل میرے ساتھ باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لی کہ میں اس شخص کی کوئی بات سنوں گا نہ اس سے کلام کروں گا، حتیٰ کہ جب اگلے روز میں مسجد میں گیا تو میں نے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا فرما رہے تھے۔ میں آپ کے قریب کھڑا ہو گیا، اب اللہ کو منظور تھا کہ میں آپ کی کچھ باتیں سن لوں، سو میں نے بہت عمدہ کلام سنا۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا، افسوس میری ماں کی تباہی، اللہ کی قسم میں سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ہوں، شاعر ہوں، مجھ پر اچھا اور برا سب واضح ہے، آخر میں اس شخص کی بات کیوں نہیں سنتا جو کچھ یہ کہتا ہے؟ اگر بات اچھی ہوگی تو قبول کروں گا، اگر بری ہوئی تو قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس ارادے سے حرم میں رک گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف چل دیے، اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے میرے ساتھ ایسی ایسی باتیں کی ہیں، اور جو گزشتہ رات دو مسلسل آپ کے معاملے مجھے ڈراتے رہے ہیں، حتیٰ کہ میں نے اپنے کان روئی سے بند کر لیے ہیں کہ کہیں آپ کی کوئی بات سن نہ پاؤں۔ پھر اللہ کو جو منظور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنوں، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہی عمدہ کلام سنا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف ارشاد فرمائیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات ارشاد فرمائی، قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس سے اچھا اور عمدہ کلام تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، نہ ہی کبھی اس سے زیادہ عدل کی بات سنی تھی، چنانچہ میں نے وہیں اسلام قبول کر لیا اور دین حق کی شہادت دی۔ اسے ابن ہشام نے بیان کیا ہے۔ دین حق کی شہادت دینے کے بعد حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے میں دین اسلام کی دعوت دینے کا عزم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقصد کے لیے اپنی طرف سے نشانی کے طور پر ایک نور عطا فرما دیا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا اور حق کی گواہی دی تو عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم میری بات مانتی ہے اور اب میں ان کے بعد جا رہا ہوں، انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں کہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی عطا کر دیں جس کے حوالے سے میں انہیں دعوت دے سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ اسے کوئی نشانی عطا فرما دیجئے۔ طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ سے روانہ ہوا، جب اپنی بستی کے قریب پہنچا تو میری آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک روشنی ظاہر ہو گئی جس نے گرد و پیش کو روشن کر دیا، اور میں نے دعا کی کہ اے اللہ، یا اللہ چہرے کے علاوہ کسی دوسری جگہ یہ روشنی ظاہر فرما دے، مجھے ڈر ہے کہ لوگ اسے ابائی دین ترک کرنے کی وجہ سے مثلا نہ سمجھ لیں۔ چنانچہ وہ روشنی میری لاٹھی کے کنارے پر آ گئی، تب وہ لوگ اس روشنی کی طرف متوجہ ہو گئے جو میری لاٹھی میں قندیل کی طرح معلق تھی۔ میں وادی کے راستے میں ان کی طرف جا رہا تھا کہ حتیٰ کہ ان کے پاس پہنچا اور ان کے ساتھ صبح کی۔ اسے ابن ہشام نے روایت کی ہے۔ اسی نور کی وجہ سے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو ذو النور کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ نے بڑے ادب و احترام سے اپنے والد پر واضح کر دیا کہ اسلام نے ہمارے راستے الگ کر دیے ہیں، میرا اور آپ کا تعلق باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر والد بھی مسلمان ہو گئے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میرے بوڑھے والد ملنے کے لیے تشریف لائے، تو میں نے عرض کیا، ابا جان آپ مجھ سے الگ رہیں، اب میرا آپ سے اور آپ کا مجھ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ والد نے پوچھا، بیٹے میرے بیٹے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن گیا ہوں۔ والد نے کہا، میرے پیارے بیٹے میرا دین بھی وہی ہے جو تیرا دین ہے۔ تب میں نے عرض کیا، اچھا تو پھر جا کے غسل کریں، کپڑے پاک کریں اور پھر میرے پاس تشریف لے آئیں، میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ میرے والد گئے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے اور واپس تشریف لائے۔ میں نے ان کے سامنے اسلام کی تعلیم پیش کی تو وہ اسلام لے آئے۔ ابن ہشام نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت طفیل رضی اللہ عنہ واپس گھر گئے تو بیوی سے دو ٹوک کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں اور تم مشرک ہو، اب ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر بیوی بھی مسلمان ہو گئی۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی مجھے ملنے آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے دور رہو، میرا تمہارے ساتھ کوئی اور تمہارا میرے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں۔ بیوی کہنے لگی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، یہ کیوں؟ میں نے کہا، میں اسلام نے میرے اور تیرے درمیان علیحدگی پیدا کر دی ہے، اب میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں اور تو مشرک ہے۔ بیوی کہنے لگی، اچھا تو پھر میرا بھی دین وہی ہے جو تیرا دین ہے۔ میں نے کہا، اچھا پھر قبیلہ دوست کے بت ذی شرا کے علاقے میں جاؤ اور وہاں غسل کر کے پاک ہو کر آؤ۔ بیوی نے کہا، کیا اس سے ذی شرا بت بچوں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا؟ میں نے کہا، نہیں، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ گئی، غسل کیا اور واپس آئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام کی تعلیم پیش کی اور وہ اسلام لے آئی۔ اسی طرح حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو طویل مدت تک دین کی دعوت دی لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دوست قبیلہ ہلاک ہوا، اس نے نافرمانی کی اور حق ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ
دوست کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لے آ۔ اسے بخاری نے روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد قبیلہ دور کا سردار حبیب بن عمر 75 افراد کے ساتھ حاضر خدمت ہوا اور سب مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر قبیلے کے بت کو مسمار کیا۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عمرو بن حمتا کے بت ذو الکفین کو مسمار کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کو اس مہم پر بھیج دیا۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بت کو جلا دیا۔ جب جلایا تو اس کی پوجا کرنے والوں پر یہ بات واضح ہوگی کہ یہ تو باطل عقیدہ تھا، لہذا وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اور حضرت طفیل رضی اللہ عنہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حاضر خدمت رہے۔ صفات الصفا میں اس کا ذکر ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ تو ناظرین کرام، آج ہم نے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حضرت سیدنا زماد ازدی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کریں گے، یقیناً آپ کو پسند آئیں گے۔ اپنی آراء سے ضرور نوازیں گے، ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو دیکھتے رہیے ویژن آف اسلام چینل، آپ کا اپنا چینل۔